بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم۔ کل ایک طالب علم نے مجھ سے حسینی یزیدی کی گروہ بندی والی تقسیم کے بارے میں سوال کیا۔ میں نے اس کے دلائل کے ساتھ جواب دیا کہ یہ گروہ بندی تقسیم کرنا یہ کتاب اللہ، سنت رسول، فہم سلف اور عقل کے اعتبار سے اور لغت کے اعتبار سے غلط ہے۔ لیکن ایک دوست نے اس کے اوپر میری طرف اپنی گندی زبان کا رخ کیا اور علمی اور بازاری اعتراض میرے اوپر شروع کر دیا۔ جو گندی زبان میرے اوپر چلائی، میں اس کا جواب اس گندی زبان میں تو نہیں دوں گا، صرف یہی کہوں گا کہ یہ حدیث یاد رکھو کہ قیامت کے دن وَيَاتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَدْ قَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کہ قیامت کے دن تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور جو میرے اوپر علمی دو اعتراض کیے کہ مجھے ناسبی اور یزیدیت کا تانا دیا، تو ناسبی تانے کے اوپر صرف ایک حوالہ کی پیش خدمت ہے۔ امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد علی بن مدینی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو ہمیں اہل سنت کو ناسبی کہتا تھا، علمنا انہ رافضی، ہمیں یقین ہو جاتا، پتہ چل جاتا کہ یہ خود رافضی ہے۔ اور جو آپ نے مجھے یزیدی کہا، تو میں نے کل یہی تو سمجھایا ہے کہ یزیدی اور حسینی تقسیم درست نہیں، نہ ہم یہ کہلواتے ہیں اور نہ ہم اس کو مانتے ہیں، اور تمہیں اس تانے کا بھی قیامت کو جواب دینا پڑے گا۔ اگر یہ آپ تانا مجھے دے رہے ہو تو یہ تانا تمہارا محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ کو بھی ہے، زین العابدین رحمہ اللہ کو بھی ہے، سیدہ زینب کو بھی ہے، اور تمام اہل بیت کو ہے جنہوں نے یزید کے ساتھ دشمنی نہیں کی۔ بہرحال اس کا جواب بھی تمہیں قیامت کو دینا پڑے گا۔ اگلی بات جو آپ نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ آپ کو اس حدیث سے اصل مسئلہ ہے، ترجمے سے مسئلہ نہیں ہے، تو میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم مجھے اس حدیث سے بھی پیار ہے، مجھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بھی پیار ہے، لیکن جو تم نے ترجمہ کیا ہے وہ میرے آقا کی بھی گستاخی ہے، اور حدیث کے اندر تحریف ہے، اور حدیث کے معنی کی تبدیلی ہے، اور آج کے کئی ایک مفتیان، ائمہ، محدثین، فقہاء نے تمہارے ترجمے کو توہین کہا ہے اور حدیث میں تحریف کہا ہے، اور میں تمہیں یہ تمہاری وفات تک چیلنج دیتا ہوں، قیامت تک ائمہ، محدثین، مفسرین، فقہاء، لغت والے، ادب والے، فقہ والے، کسی ایک سے بھی یہ دکھا دو کہ انہوں نے اس حدیث کا معنی اور مفہوم یہ کیا ہو کہ میں حسینی ہوں، نہیں دکھا سکتے۔ یہ صرف تمہاری اپنی زبان کی بات ہے جو حدیث میں تحریف کی ہوئی ہے، اور اگر اس حدیث سے یہ حسینی نکلتا ہے تو پھر تمہارے نزدیک نعوذ باللہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بھی حدیث کے منکر بن گئے۔ کیوں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے آپ کو نہ علوی کہلوایا نہ عثمانی کہلوایا، اگر تمہارے نزدیک حدیث سے حسینی معنی نکلتا ہے تو پھر اس حدیث سے علوی معنی نکلنا چاہیے۔ جب انہوں نے علوی ہونے کا انکار کیا تو نعوذ باللہ پھر تم نے یہ کہنا چاہا ایک مفسر قرآن، محدث، فقیہ، صحابی، اہل بیت نے حدیث کا انکار کیا؟ نہیں، اگر اس حدیث سے حسینی نکلتا ہوتا تو پھر اس حدیث سے علوی معنی نکلنا تھا، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو علوی کہلوانا تھا، لیکن انہوں نے نہیں کہلوایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث کا معنی زیادہ سمجھتے تھے، اس حدیث سے یہ نسبت نہیں نکلتی۔ اگر تم یہ کہو کہ ہمیں حضرت حسین سے محبت ہے اس وجہ سے حسینی کہلواتے ہیں، تو کیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو حضرت علی سے محبت نہیں تھی؟ انہوں نے علی کیوں نہیں کہلوایا؟ کیا ان کو حضرت عثمان سے محبت نہیں تھی؟ انہوں نے عثمانی کیوں نہیں کہلوایا؟ اور اگر آپ محبت کی بات کرتے ہو تو 1400 سال میں صحابہ، تابعین، ائمہ، محدثین، کسی کو حضرت حسین کے ساتھ محبت نہیں ہے؟ کوئی ایک محدث ایسا دکھاؤ جس نے فرقے کی بنیاد پر یہ کام کیا ہو۔ اور ویسے الحمدللہ ہمیں تم سے زیادہ حضرت حسین سے محبت ہے اور ہمارا خاندان ہے، لیکن ہم عدل اور انصاف کی بات کریں گے کہ حسینی اس حدیث سے نسبت اخذ کرنا یہ حدیث کے اندر تحریف ہے اور نبی علیہ السلام کی گستاخی ہے، ایسا کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔
مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔